يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور مئی 2023 9 سے 16 مئی کے درمیان آپ کے برج کے حالات اور معاملات اور واقعات اور خدشات کیا ہو سکتے ہیں سیارگان کی روشنی میں، تو آج ہم اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آج جو برج ہے وہ برج اسد ہے، اور برج اسد کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور شمس ان دنوں میں سور میں ہے، برج سور میں ہے۔ اور یہ اب کیا حالات لا رہا ہے کہ 10 مئی کو یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، اب جس کے تحت آپ کے معاملات جو بگڑ گئے تھے وہ بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد آپ کو بہت سارے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو ان فائدوں کے ساتھ بہت سارا مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جذباتی طور پر اپنے معاملات کو نہ سمیٹیں، تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، صبر سے کام لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ ذہنی دباؤ اور خیالات آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو بڑا پولائٹ ہو کر اور بڑا صبر سے اور سکون کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب وہ افراد جو کہ اپنی رہائش کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسرے ملک میں سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ رک جائیں۔ اپنے کوئی ڈاکومنٹس جمع کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ذرا رک جائیں، آپ اگلے ہفتے میں سب کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری ہوگی۔ اور ایسے بھی وہ افراد جو کہ کاروباری شراکت کرنا چاہتے ہیں اور وہ دوسروں کے قریبی تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ذرا تحمل سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور یہ سیارہ آپ آگے 15 مئی کو سیارہ شمس کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ اب یہ نظر تثلیث بھی سعاد ہوتی ہے، یعنی مبارک ہے، جو اس کے درمیان میں آپ کو انرجی زمین پر دے گا، تو آپ کہیں پر بھی انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، مفت کی دولت اور جائیداد آپ کو مل سکتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو کاروبار میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس نظر تثلیث کی برکت سے آپ کے اخراجات میں کچھ کمی آ جائے گی اور کچھ سیونگ کر سکیں گے۔ آپ اس ہفتہ بہت زیادہ محتاط رہیں، اور اس ہفتہ جو آپ کا صدقہ بنے گا، صدقہ آپ کا یہ بنے گا کہ آپ اس ہفتہ زرد رنگ کی مٹھائی جیسے کہ لڈو ہیں یا گلاب جامن ہیں، یا آپ زرد رنگ کے رسگلے ہیں، یا شکر ہے، یا سوجی ہے، یا گندم ہے، آپ ان میں سے کوئی چیزیں یا یہ چیزیں مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، تو آپ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اور اس ہفتے کا آپ کا لکی عدد جو بنتا ہے وہ 0 اور 1 بنتا ہے۔ یہ لکی عدد آپ کا ہے اس ہفتے کا، اور آپ اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اب ہم اس کے بعد آتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ اگلا برج ہمارا جو ہے وہ برج سملہ ہے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 22 اگست سے اور 22 ستمبر کے درمیان میں ان کا تعلق برج سملہ سے ہے، جن کے نام کا حرف غین سے شروع ہوتا ہے، اور پے سے شروع ہوتا ہے، پی سے شروع ہوتا ہے، اور جی ایچ سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق برج سملہ سے ہے۔ برج سملہ سے حامل افراد اس ہفتہ بہت زیادہ محتاط رہیں گے۔ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے وہ عطارد ہے۔ عطارد ان دنوں میں حالت رجت میں ہے، جسے کہ ہم گردش کہتے ہیں، اور یہ اس کا گردشی عرصہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس ہفتہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن آپ نے جمع کرانی ہے، کہیں پر آپ نے امتحان دینا ہے، تو آپ کو اس میں ایک اچھی کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن وہ طالب علم جن کے ظاہر سی بات ہے کہ ان ایام میں پیپر چل رہے ہیں یا امتحانات ہونے والے ہیں، تو وہ ان امتحانات کو نہیں روک سکتے ہیں، تو آپ یا علی ہو، یا علیم ہو، یا عظیم ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یہ اسم اعظم جو میں نے پڑھے ہیں ان کو غور سے سن لیں، اور پھر ان اسم اعظم کا روزانہ
آپ نے 108 بار ورد کرنا ہے، اور یہ اسم اعظم پڑھ کر اپنے قلم پر اپنے پین پر پھونک کے دم کر کے آپ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو موجودہ پریشانی ہے اور سیارے کی رجت ہے اور اس کا جو وبال ہے وہ آپ کے سر سے ٹل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ سورہ قلم اور سورہ مزمل بھی فجر کے وقت میں اپنے پین پر پڑھ کر جا سکتے ہیں، طالب علم حضرات کے لیے جو کہ طالب علم ہیں اور جو امتحانات دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا، آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کوئی معاہدہ نہ کریں، سملہ سے متعلق افراد ہیں، کوئی تحریر نہ کریں، کسی تحریر پر آپ بغیر سوچے سمجھے دستخط نہ کریں، اور کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے تو اس کو بڑا سنبھال کر رکھیں، اور وہ ڈاکومنٹس آپ کے کہیں پر بھی گم ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ اس ہفتے ان چیزوں کی احتیاط رکھیں گے۔ آپ سماجی تقریبات میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ شادی میں حصہ لے سکتے ہیں، نکاح میں حصہ لے سکتے ہیں، کہیں پر ایسی تقریبات ہیں اور خوشی کی رسم ہے تو وہاں پر بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ایک احتیاط یہ کریں گے کہ ان جگہ پہ جا کے اپنے مخالفین ہیں ان سے آپ کم سے کم ملیں اور کم سے کم گفتگو کریں، اور اس طرح سے آپ ان سے گھل مل نہ جائیں جیسے آپ پہلے ملتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جو عطارد ہے اور وہ گردش میں ہے اور وہ رجعی دور سے گزر رہا ہے۔ رجت ہوتی ہے اپنے رفتار میں الٹ چلنا، اگر یہ سیدھا چل رہا ہوتا ہے ہم اس کو استقامت بولتے ہیں، اور جب یہ الٹ رفتار میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کو رجت بولتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کے منفی شعاعیں زمین پر آتی ہیں۔ اب آپ کسی کے لیے بھلے کے لیے بھی کام کریں گے تو وہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا۔ یہ حالات ہے برج سملہ سے متعلق جسے ورگو بولا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔